اور یہ فرسٹ ٹائم میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پوڈ کاسٹ فرسٹ ٹائم میں یہ والا راز کھول رہی ہوں. اچھا, میں نے 3 لیئرز آف ارتھ کے نیچے بھی جا کے دیکھا ہوا ہے. آپ خود گئی ہیں؟ جی. کیا ایکسپیرینس کیا؟ مجھے بڑا بچپن سے شوق تھا جادو کرنے کا. جادو کرنے کا. کوئی آپ کی اس طرح ملاقات کسی ایلین سے ہوئی؟ ناٹ آن دس ارتھ. آن دس ارتھ سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی خاص ریزن سے آتے ہیں. فکشن کا حقیقت سے کتنا کو تعلق ہے یا کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ چلے آپ مجھے بتائیں, آپ کی روح ہے اندر, ہاں ثابت کریں. آپ کا ضمیر ہے, ہاں ضمیر ہے, احساس دل میں ہے. نیگیٹو فورسز ہیں, یہ ساری دوسری یونیورس سے آتی ہیں یا یہاں سے؟ نہیں یار, یہاں زیادہ ہیں. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پہ, کئی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ وہ موم بتیاں بھی جلائی, جن بھی حاضر کرنے کی کوشش کی. یہ ایسا تھا یا لوگوں کی فرمائش پہ ذرا یہ ویوز والا سین تھا؟ میرے ساتھ ایکچولی 4 جنات تھے. ابھی اس وقت بھی موجود ہے؟ نہیں, میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں. اچھا, ان کو چائے شے دے کے آئی؟ ریحان طارق نے کیک دیا تھا, چاکلیٹ وہ سارا کھا گئے, کہہ رہے بہت مزے کا ہے. تو ریحان طارق والا بھی غائب ہو گیا؟ آدھا غائب ہو گیا. میرے کو یہ بتائے کوئی کہ یہ ایشیا کا جو ہے, یہ کالی, پروین, زبیدہ, انہی کو جن چمٹتا ہے جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کیا؟ وہ یورپ جا کے جین اور میری کے ساتھ کیوں نہیں چپکتا؟ ایگزیکٹلی دا کوسچن یو آر آسکنگ. کیسے پتہ چلتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی اس طرح کا مخلوقات ہوں یا جن ہوں یا جادو ہوا ہو تو اس کی علامات کیا ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جنات کے بارے میں سنیں گے, یہ اپنا نام یا ڈائن ہو, بلا ہو, آپ اس کو قابو میں تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا نام نہ پتا ہو. ایسے مردوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے 3 شادیاں کی اور ہر دفعہ بیوی کو طلاق دے دیتے, اور وہ کہتے ہیں مجھے وہی خراب تھی. پاکستان میں اتنے مرڈر ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, گمنام مرڈر ہوتے ہیں, ڈھونڈنا, بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ مجرم کون ہے. زینب کا کیس قصور والا بڑا فیمس, اس میں بڑے سارے لوگوں کے وہ آپ ڈی این اے وغیرہ کیے گئے, تو وہ سیدھا آپ کے پاس آ جاتے اور آرام سے آپ بتا دیتے کہ فلاں بندہ. کیسے مجھے نظر آیا, گاڑی نظر آئی, ایک بندہ چلتا ہوا اس گھر سے نکل آیا. یہ ایک شیڈو کی ایک اسکرین آپ کے پیچھے چل رہی ہے جس پہ مجھے الگ پکچر نظر آ رہی ہے. آپ کو کیوں نظر آ رہی ہے, مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ مون پہ لوگوں نے کہا نیل آرمسٹرانگ نے پاؤں رکھے, یہ کیا, وہ سب پروو ہوا کہ سب جھوٹ تھا, یہ تھا. مون پہ گئی میں. تو جو کہتے ہیں کہ پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ وہی پیرالل یونیورس ہے, یہ کوئی اور ہے؟ کنسٹرکشن کروا رہی تھی, پیسے چاہیے تھے, میں اپنا سارا زیور بیچنے گئی. ٹھیک ہے, تقریباً 5 لاکھ کا زیور تھا میرے پاس اس وقت, اور مجھے آواز آئی کہ روبی پہنو. ہر بندے کو ہر سٹون جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا, ایسے ہے؟ بالکل ہے. میڈم, جب سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, آپ آئی ہیں, میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے. آپ کے ہاتھ دکھائیے گا, یہ آپ نے ایک جو ہاتھ میں سٹون ہے یہ ہے فیروزہ, دوسرے میں بھی فیروزہ ہے, اور ساتھ اس کے میرا خیال ہے کہ یہ روبی ہے, اور دوسرے میں بھی روبی ہے. تو یہ فیروزہ تو ہاتھ میں تو سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے آپ کے یہ جو ہے بریسلیٹ وغیرہ, اس میں بھی آپ فیروزی کلر ہے. یہ بھی آپ نے جو پہنا ہوا ہے نیکلس, اس میں بھی فیروزی کلر ہے, فیروزہ ہوگا. اور یہ ایئر رنگس ہے, اس میں بھی. چلیں, ایک طرف تو یہ خواتین میچنگ کرتی ہیں, یہ میچنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کبھی کسی جن نے آپ سے غیر معمولی فرمائش کی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ میں اتنی تھک گئی ہوں, تنگ آ گئی ہوں, یقین مانے آج آتے ہوئے بھی میں سارا راستہ یہ دعا کرتی رہی کہ اللہ میاں مجھے ایک ایسی جگہ ملے جائے. یقین مانے میں کہف کی دعا کرتی تھی کہ اللہ جیسے آپ نے ان لوگوں کو کہف میں سلا دیا, مجھے بھی ایک ایسے کونے میں سلا دے, کیونکہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں. میں کیسے آپ کو بتاؤں, میری عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا, I'm 68. It's not a small age. 68. تو ہم اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل لالا رخ ہے. آج میرے خیال ہے میں نے اصل لالا رخ کو دیکھا, ایسے ہی؟ ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج میرے ساتھ بڑی زبردست شخصیت ہے. آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ان کے پروگرام دیکھیں, پوڈ کاسٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور خاص کر وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی باتیں کرتی ہیں. کبھی وہ جنات کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ پامسٹری کی بات کر رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ کوئی پریڈکشن دے رہی ہوتی ہیں. تو بہت سارے ان کی شخصیت کے اینگل ہیں, ان کے بہت سارے رخ ہیں. تو آج ان کا ایک اور رخ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی لالا رخ. ویلکم ٹو دا شو.
Thank you. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. بہت تو شکریہ. لالا رخ صاحبہ، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے رخ ہیں، تو ہم آج کس رخ کی بات کریں؟ کون سا رخ آپ دکھائیں گے؟ اچھا، جب میری جرنی سٹارٹ ہوئی نا تو میرے لیے خود بہت سے رخ تھے. کبھی میں پامسٹری کی طرف چل پڑتی تھی، کبھی میں کسی کو کچھ کہہ دیتی تھی وہ صحیح ہو جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کالی زبان ہے، یہ بول دیتی ہیں ہو جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا تھا، کبھی کیا ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں کہ 15 دروازے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ دروازے بند کرنے پڑتے ہیں. مجھے آہستہ آہستہ بہت سے دروازے بند کرنے پڑے اور بہت سے دروازے کھولنے پڑے، جن میں میرے ساتھ عجیب و غریب کمالات بھی ہوئے، کرشمات بھی ہوئے، علومات بھی ہوئے. لوگوں نے طنز بھی کیا، تجزیہ بھی کیا، مجھے جھوٹا بھی کہا، فراڈ بھی کہا، اور جادوگرنی بھی کہا، جادوگرنی بھی کہا، جنوں کی مالک بھی کہا، جنوں والی بی بی بھی کہا. تو کالے جادو والی بھی کہا. نہیں، الحمدللہ کالے جادو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ مجھے بڑا بچپن سے شوق تھا بننے کا، جادو کرنے کا. اچھا. جادوگرنی بننے کا، وہ جو کالا سا اڑا ہوا ہوتا ہے، اور نا آئی ریلی لائک دیٹ. اور کہیں آپ نے ویڈیو میں ہم نے آپ کا وہ گیٹ اپ بھی دیکھا ہے تھوڑا بہت. وہ وائٹ تھا سارا. تو اسی طرح جب میں نے پڑھا ایسٹرل ٹریولنگ کے بارے میں، تو میں نے کہا میں کیوں نہیں ٹرائی کرتی. کیا ہے ایسٹرل ٹریولنگ؟ ایسٹرل ٹریولنگ آپ کی روح کی پرواز ہے، ٹھیک ہے، جو کسی ڈائریکشن میں کسی جگہ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے آپ کے یقین پہ. ٹھیک ہے. جتنے بھی میری اس طرح کے عجیب و غریب سلسلے میرے ساتھ ہوئے زندگی میں خود ان پہ ششتا ہوں، میں خود ان پہ حیران ہوں، اور بہت دفعہ میں ڈاؤٹ بھی کرتی ہوں کہ یار یہ سچ میں ایسا ہوا یا مجھے لگا. ظاہری بات ہے، بعض اوقات انسان کا وہم بھی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اس کی کوئی سٹیمپ نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے پیچھے ڈگریاں لگائی ہوتی ہیں، رائٹ. انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنی ڈگریاں لگائی ہوتی ہیں. یہاں آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں یا کسی مولوی کے پاس جائیں، اب کوئی اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے، رائٹ. تو ہم لوگ اس میں ذرا سے بلائنڈز لگا کے آنکھوں پہ ہم جاتے ہیں. یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے یقین ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے. ہاں، ہونا چاہیے. ہاں، جیسے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو کارڈیو سرجن ہے، پنچر لگوانے تو پنچر والے کے پاس ہی جائے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو کارڈیو سرجن ہوں، میں پنچر لگوانا خود ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں کرے گا. lots of things جو ہر ایک نے، اللہ نے ہر ایک کے لیے سلاٹس بنائے ہیں اور اس میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام کر رہا ہے. بٹ مجھے ذرا شوق ہے وکھرا ہونے کی. اچھا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی لائک ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ٹھیک ہے. کم اپ ود ڈفرنٹ آئیڈیاز. کریٹو رائٹنگ بھی میں نے کی ہے، میں پوئٹری بھی لکھتی ہوں، میں ٹرینر بھی ہوں، میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں، میں ایکسنٹس بھی سکھاتی ہوں. آئی ایم اے ٹرینڈ ایکسنٹ ریڈکشن ٹرینر. اس کے ساتھ میں نے ایک دن سوچا کہ میں ایسٹرل ٹریولنگ کیوں نہ کروں. اینڈ دس ہیپن وین آئی واز ان انگلینڈ. میں یو کے گئی فرسٹ ٹائم. میری بچی بہت چھوٹی تھی اور میں اس کو چھوڑ کے گئی. اور ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ماں جب کا ایک کنیکشن ہوتا ہے بچے کے ساتھ، آپ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں میل دور، اور آپ کو فیل ہو کہ آپ کا بچہ آپ کو یاد کر رہا ہے یا مس کر رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے. تو I just closed my eyes and I said، مجھے لگا کہ وہ آج بہت رو رہی ہے، بہت بے چین ہے. I just visualized myself flying to Pakistan. اس کو میں ہولڈ کر رہی ہوں، اس کو میں اپنے سینے سے لگا رہی ہوں، تھپکی دے رہی ہوں، اور وہ سو گئی آرام سے اور میں واپس آ گئی. اچھا. یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ میری امیجنیشن ہے، ماشاء اللہ بڑی وائلڈ امیجنیشن ہے میری. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے، ان دنوں میں تو یہ بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، ماشاء اللہ 35 تو 34 ایئرس پہلے، تب سیل فونس بھی نہیں تھے، گھر کے فونس ہوتے تھے. آئی کالڈ مائی ہاؤس، جو اس کی کیئر ٹیک کری، 90s کی بات ہے، ارلی 90s کی بات. میں نے اسے پوچھا، 1990 کی اس کی پیدائش ہے. میں نے اسے پوچھا کہ کل بہت رو رہی تھی. That was 92, I remember now. میں نے کہا بہت رو رہی تھی. کہتی جی آنٹی بہت رو رہی تھی. میں نے کہا پھر رات میں چپ کر گئی؟ کہتی ہاں پہ چپ کر کے سو گئی. میرے دل کو سکون آ گیا. یہ پہلا وہ آپ کے ساتھ وہ، یہ پہلا تھا. ہاں ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد کیا کیا کہ میں نے کہا چلو یار پھر جب ٹریول کر ہی سکتے تو ذرا اور بھی دروازے کھولیں، اروا میں جائیں، روحوں سے دیکھیں. اللہ نے کہا نہیں وہ بہت اونچی اڑان ہے، ادھر ہی رہو. کلوزسٹ پلانٹ جو ہے ہمارے ارتھ سے وہ سن ہے، اور سن میں چونکہ ایکسٹریم ہیٹ ہے تو آپ سن پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مون پہ لوگوں نے کہا نیل آرمسٹرانگ نے پاؤں رکھے، یہ کیا، وہ سب پروو ہوا کہ سب جھوٹ تھا، یہ تھا. مون پہ گئی میں. نہیں یہ جو پڑھایا جاتا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ گیا پاؤں رکھے، سب جھوٹ ہے. اٹس کانسپریسی تھیوریز کے اندر آ رہے ہیں آپ، کیونکہ جو اس کی ہم نے بھی اس وقت، ہم تو اسکول میں تھے، کلاس 4th 5th میں تھے. مجھے یاد ہے کہ مون سٹون لا کے ہمیں دکھایا ہماری نانس نے، کانوینٹ اسکول میں تھے. تو کہتے ہیں کہ جو فوٹوگرافی ہوئی ہے وہ فرنٹ سے ہوئی ہے. تو اگر نیل آرمسٹرانگ نے پہلا پاؤں رکھا تو آگے سے اس کی فوٹوگرافی کون کر رہا ہے؟ کیونکہ تب تو کیمراز اتنے وہ نہیں تھے کہ جی وہ ادھر سے تار سے کیمرہ وہاں گیا اور وہاں سے اس کا کیا. تو فرنٹ کی فوٹوگرافی واز ناٹ پاسبل. پھر اس کا شیڈو کیونکہ اس کے پیچھے دکھایا تو مینس کہ یہ فرنٹ فوٹوگرافی ہے، یا تو کوئی پیچھے سے اس کے کر رہا ہوتا ہے کیمرے سے کہ جی کیمرہ تو تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس آل لائز، ناسا نے بنایا یہ. اب تو اے آئی آ گئے، اب تو اے آئی کچھ بھی کر سکتے. اس وقت 60s میں ایک شو آتا تھا، اس کا نام سے اسٹار ٹریک. مجھے بہت پسند تھا. ٹھیک ہے، آئی لوڈ اس کی. تو مجھے اوپننگ اتنی اچھی لگتی تھی نا. وہ ایک شپ جاتی تھی اور اس میں آتا تھا کیا، ایک آواز آتی تھی ٹو گو ویئر نو مین ہیز گون بیفور. And that was like, okay. اور ہر شو میں وہ ایک نئی جگہ، ایک نیا پلانٹ دکھاتے تھے اور اس میں ایک نئی مخلوق دکھاتے تھے. ہم بچے تھے، فیسنیشن ہوتی ہے، اننون سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ، اگر میں یہ کر سکوں، میں ڈفرینٹ پلانٹس پہ جاؤں، میں ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے دیکھوں. کیونکہ پھر جب میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ قرآن شریف میں بہت جگہ اللہ نے خود مینشن کیا ہے کہ کیا اے بندے، کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف یہ دنیا میں نے بنائی ہے؟ میں نے تو بہت سی دنیایں بنائی ہیں، میں نے بہت سی مخلوقات تشخیص کی ہیں. ایسے ہی ہے. اور ہم اتنے لمیٹڈ برین کے ساتھ، کیونکہ لفظ اگر یونیورس ہے تو یونیورس پھر صرف اپنا ہمارا زمین کا لفظ ہوتا ہے. زمین کا لفظ ہوتا ہے، اس میں تو یونیورس کا لفظ ہے. اور آپ کیا تم چاند ستاروں کی چال نہیں دیکھتے؟ اچھا اسی پہ ایک سوال آگے بات کیا. تو جو کہتے ہیں کہ پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے، تو یہ وہی پیرالل یونیورس ہے، یہ کوئی اور ہے؟ ایک نہیں ہے. ہم یہاں بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. پیرالل یونیورس ایک تو ابھی ڈسکور کیا میری بیٹی از انٹو آل دیز تھنگز ایز ویل. اس نے کہا کہ امی یہ جو ورلڈ ہے یہ ہم ایک ڈوم میں رہ رہے ہیں. ڈوم ایک بڑا فیمس سیریل بھی بنا، اور اس کے باہر جو ہے ایک اور دنیا ہے جس میں ڈفرینٹ پلانٹس ہیں، ڈفرینٹ مخلوقات ہیں، اور وہ کبھی ہمارے ادھر بھی آ جاتی ہیں اور وہاں بھی جاتی ہیں. بٹ یہ ہماری جو ورلڈ ہے یہ ایک سرکولر ڈبے کے اندر یا ایک باکس کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے ارد گرد بھی ایک اور ہے. اچھا میں نے 3 لیئرز آف ارتھ کے نیچے بھی جا کے دیکھا ہوا ہے. آپ خود گئی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، زمین کی 3 تہوں کے نیچے آپ خود گئی ہیں؟ جی. کیسے، کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا؟ اچھا پہلے باہر کی بات کرتے. ٹھیک ہے. اچھا باہر کا یہ ہوا کہ وہ ایک تو مائنڈ میں تھا، بیک آف دا مائنڈ، کہ وہ دکھاتے تھے اس میں فلموں میں، اسٹار ٹریک میں، کہ وہ جی یہاں گئے تو ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے. ہمارے یہاں ایک ایلینز بناتے ہیں، وہ ایک ایسا منہ ہوتا ہے اور ڈنڈوں والی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کے سیمی کانشیس میں ہوتی ہیں. یہ کبھی آپ پورے کانشیس ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک طرح کا اپنی ذات کو ہپنوسس میں لے جانا پڑتا ہے، جہاں سے کہ آپ یہ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹیپنگ سٹون آپ کا کیا ہے؟ آپ کا سیلف ہپنوسس ہے. ٹھیک ہے. جیسے جب ہپنوٹزم ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کر لینا. ہندوز منترا پڑھتے ہیں، اسی طرح جو جوگیز ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو ہے یا مراقبے میں جانا، ایگزیکٹلی اس میں جا کے اینڈ دین آپ اپنے کو اسٹیپ آؤٹ آف یور باڈی. فرسٹ آپ کا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی روح پرواز کرتی ہے. اچھا یہ بات ہمیں بچپن سے کہی گئی تھی، امی ابو بھی کہتے تھے. ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی تھے. کسی کو اٹھانا ہے نا، جاؤ اس کو اٹھاؤ آرام سے پاؤں کی انگلی پکڑ کے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. کسی کو اٹھانا ہے تو جھٹکے سے مت اٹھاؤ، کیونکہ اس کی روح پرواز کر رہی ہے. اچھا ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو روح کیسے پرواز کری ہے. اچھا دین مائی اسپرٹ از ٹریولنگ. اب میں نے کہاں جانا ہے؟
یہ تو 4-5 ستاروں کے نام آتے ہیں. ہاں. جوپٹر آتا ہے, مارس آتا ہے, وینس آتا ہے. جی. اور کون ہے؟ اچھا چلے ایک پورٹل کھول لیتے ہیں, ایک دروازہ امیجنیشن لے آتے ہیں, ایک دروازہ ہے, میں نے کھولا اور میں اس کے اندر گئی. جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پورٹل کھلتا ہے دوسری کائنات میں جانے, ہاتھ میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج میں بھی دکھایا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈم نا بڑی امپریس ہے فلموں سے. میں اس لیے آپ کو یہ فلموں کے حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ ہماری امیجنیشن وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں تک اللہ کی دنیا ہے, اور اس کی جو امیزنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریئل لائف ایکسپیرینس میں امریکہ میں ایک دن بیٹھی تھی فٹ پاتھ کے اوپر, اور میں تھک گئی تھی واک کر کے, کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹ اتنا ادھر رکشے وکشے نہیں ملتے. تو میں ایک اسٹور سے آ رہی تھی, بہت تھک گئی تھی واک کر کے, تو وہاں میں دیکھا زمین پہ ایک اتنا سا کیڑا, یعنی جو سوئی کی نوک ہوتی ہے نا, وہ چھوٹا سا کیڑا. فرسٹ آئی تھاٹ اٹس اے اسپیک آف ڈسٹ. جب میں دیکھا تو وہ ہل رہا, اینڈ آئی ایم لائک, مطلب جوں سے بہت بڑی ہے, چونڈی اس سے 10 گنا بڑی ہے. اس کو دیکھ رہی ہوں, میں کہوں سبحان اللہ, اے میرے رب, یہ بھی تو نے بنایا, ویل مچھلی اور ہاتھی بھی تو نے بنایا. کیا کریٹر ہے, کیا امیجنیشن ہے, کیا اس کی تخلیقات ہے, کیا آرٹسٹری ہے. آپ پھر میرا پورا جسم اس سے وہ ہے, پھر آپ نیچر دیکھ لیں, کہیں برف ہی برف, برف ہی برف, کہیں پہاڑ, کہیں صحرا, کہیں آبشاریں, کہیں کیا گرینری. لوٹس ایک سیریل آیا جس میں انہوں نے سارا ہوائی میں دکھایا. میں I've gone to Hawaii, I've gone inside the volcano, کیسا ہے, کیا ہے. پانی کے نیچے, مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے, I'm hydrophobic. اب مجھے پانی کے نیچے کی چیزیں دیکھنے کا اتنا شوق نہیں. اچھا, لیکن جو آپ وہ زمین کی تیسری تہہ میں گئی تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں اللہ کے بہت سے کریچرز ہیں, وہاں مخلوقات ہیں جو رہتی ہیں. چوتھی سے پھر ہیٹ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کیونکہ کور آف دی ارتھ جو ہے, آپ سمجھیں کہ یہ پوری دنیا ہے, اور اس کا جو کور ہے, سینٹر ہے بالکل, یہ آتش فشاں کہاں سے پھٹتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ایک لاوا جل رہا ہے, امینس ہیٹ, ایسی ہیٹ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے, وہ آہستہ آہستہ ریڈیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہاں تک آ رہی ہے, 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 یہاں تک آ رہی ہے. اس نے فرسٹ لیئر, سیکنڈ لیئر, تھرڈ لیئر, فورتھ لیئر, ففتھ لیئر, سکس لیئر, سیونتھ لیئر, یہاں تک آ کے وہ اتنی کم ہوگی. کبھی کبھی آپ دھوپ نہ بھی ہو, آپ زمین پہ ایک پاؤں رکھیں, آپ کو ایک عجیب سی گرمائش محسوس ہوتی ہے. رات کو میں نے اس دن آبزرو کیا کہ اب تو اتنی لائٹیں ہو گئی ہیں کہ دن اور رات کا فرق پتہ ہی نہیں لگا, لیکن پھر بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں, آپ دیکھیں آسمان پہ ایک عجیب سی روشنی ہے, ایک چمک ہے, which we cannot imagine کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے. تو پھر بعد میں دیکھیں سائنس نے کتنے عرصے بعد پتہ کیا کہ 7 آسمان ہیں, 7 زمینیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قرآن پاک میں آ گیا, شاید بائبل میں بھی ذکر ہو 7 زمینوں کا اور 7 آسمانوں کا. تو ہمارا جو ہے نا بڑا لمیٹڈ نالج ہے. جی اچھا, وہ بات ہم تھوڑا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, زمین کے نیچے کیسے گئیں اور کیا ایکسپیرینس کیا, وہ ذرا بڑی دلچسپی کی بات ہوگی ناظرین کے لیے. اور یہ فرسٹ ٹائم میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے پوڈ کاسٹ فرسٹ ٹائم میں یہ والا راز کھول رہی ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. یہ اٹس another portal. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے کیسے تھی, روح جاتی ہے. اچھا, وہ آپ وہی جسم نہیں جاتا, یہ ٹریولز آپ کے کبھی بھی جسم سے مادہ نہیں کر سکتا. یہ نوری سفر ہے, یہ آپ کی روح کے سفر ہے. اچھا, پھر ٹھیک ہے, فرسٹ لیئر پہ تھے نومز, بونا, چھوٹے وہ جو ہم پرانے زمانے میں کہانیاں سنتے, زمین کھود رہے تھے, کنواں نکال رہے تھے, وہاں سے بونا ملا, وہ چھوٹا سا, واقعی ایسا تھا. ایسا تھا. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, بچپن میں بہت سی جو ہو سکتے ہیں میرے سب کانشیس میں یہ چیزیں ہوں. میرے نانا جو تھے, ہی واز سیکرٹری مردان, ان کے انڈر ایک آتا تھا فقیر بند, ایک جگہ ہوتی تھی اس وقت, گورنمنٹ اسپانسرڈ فقیروں کے لیے ایک ایسا لنگر والی جگہ ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ تھا کالا پانی. اب ہم نے بچپن سے سنا ہے کالا پانی جیل ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اٹ واز انڈر مائی نانا. تو میرے نانا نے میرے ماموں کو وہاں بھیج دیا. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر آف دا لنگر اینڈ ایوری تھنگ, اور ان کی رہائش کی جگہ سرائے ٹائپ بنی تھی, اور وہیں اکوموڈیشن تھی جہاں میرے ماموں ممانی ان کے بچے رہتے تھے.
ایک دن ان کا بڑا بیٹا اور میں اور ان کا سیکنڈ والا بیٹا اور تھرڈ والی بیٹی، ہم 4 بچے پیچھے پیچھے بھاگے. کدو اور توریوں کی آپ نے کبھی دیکھی ہے ریئل لائف میں بیلیں لگی ہوئی؟ ہاں جی دیکھیے گاؤں کے رہنے والے. بیلیں لگی ہوئی تھی تو ممانی نے کہا کہ توریاں توڑ کر لے آؤ، تو ہم سارے بھاگے گئے، کافی آگے نکل گئے تو وہاں ایک کنواں بنا ہوا تھا. جو کنویں کے ارد گرد ہمیشہ ایک دیوار بنی ہوتی ہے اور اینٹیں آپ کو نظر آتی ہیں. وہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے زمین سے، تھوڑا اونچا ہوتا ہے کہ آپ گر نہ جائیں. اچھا جب ہم نے اس کے اندر دیکھا نا تو اس کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھی. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مے بی آئی واز 6 or 7 years old. اب آج سے 10-15 سال پہلے کی بات یہ سب سے اچھا مذاق تھا. اچھا ایک تجسس تو ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، بٹ آپ کو مزہ بھی ہوتی کیا ہے. نیچے پانی اتنا نیچے تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ اس کے اندر پانی ہے، یہ ڈرائی ویل ہے. لیکن میرے ماموں کے بیٹے نے کہا میں اندر جاتا ہوں. میں نے اسے کہا نہیں سہیل یہ مت کرنا. ان کا نہیں باجی میں تو جا سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کلائمبڈ اوور دا وال، نیچے پراپر سیڑھیاں بنی ہوئی تھی ان سائڈ دا ویل، یا اس کے سائڈ پہ سلٹس ہوتے ہیں، نیچے جا کے سلٹس تھے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی وہاں گئی تھوڑا سا بھاگ کے واپس آ گئی، مجھے ذرا ڈر لگتا ہے. تو یہ بچپن کے ایکسپیرینسز تھے. ہم نے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، ہمیں نہ وہ کوئی روحیں نظر آئی، نہ کوئی جنات نظر آئے، کچھ بھی نظر آیا. بٹ وہ ایک عجیب سا ایک بند جگہ میں آپ کا جو ہوتا ہے. بٹ وین آئی وینٹ ان سائڈ دا فرسٹ لیئر آف ارتھ، پوری پراپر کالونیز تھیں. وہاں تو لوگ رہ رہے تھے، ان کے پورے بزنسز تھے، بازار تھے، فیملیز تھیں، نومز تھے. اس اچھا وہ جو بونے زمین کے آپ نے دیکھے زمین کی پہلی لہر میں، ان کے اپنی گھر تھے پورے، ان کی تو وہ ہے لیکن تھے وہ چھوٹے. ہاں قد بھی چھوٹے تھے. آپ اتنے چھوٹے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ کم از کم 1 فٹ کے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اتنی ہائٹ تھی ان کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے نیچے پھر گئے تو اس کے نیچے سیکنڈ میں ایلز تھے جو آپ دیکھتے ہیں، کان بڑے بڑے. اچھا ان کے کان بھی بڑے بڑے تھے، ان کی دمیں بھی تھی. لائک اے منکی کی طرح کی، جس طرح کے ہیں ایپس جیسے. ایپس ذرا ہم بڑے امیجن کرتے ہیں، چھوٹے منکیز تھے جن کی پوری ایک طرح کی مخلوقات تھیں. اور درخت بھی تھے، پودے تھے، پانی تھا، ایئر تھی، آکسیجن تھی، اسی طرح بریدیبل. ہاں جی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ تو وہ آپ کا کسی سے کنیکشن ہوا یا پوچھا یا آپ نے آبزرویشن کی؟ نہیں، I did not talk to anyone. میں نے ان کی نہ زبان سمجھی نہ سنی ضرور، سمجھی نہیں. وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں زیادہ دیر وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی. ایسی جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ اپنی پرولونگ وزٹ نہیں کرتے. بعض دفعہ روح وہاں ٹریپ ہو جاتی ہے. سو اتنا مجھے پتا تھا، جب مجھے آواز آتی تھی جہاں سے چلی جاؤ تو میں نکل جاتی تھی. اچھا یہ آواز آنے کا بھی ایک پورا الگ ایک سسٹم ہے جو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ جی یہ کر لو، یہ نہ کرو. جیسے میں خواہش کرتی ہوں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے بعض دفعہ آتا ہے یہ مت کرو، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں. سیکنڈ لیئر پہ آپ چلے گی. سیکنڈ لیئر پہ چلیے گی. تھرڈ لیئر پہ دیر ور اونلی انسیکٹس. اچھا سیکنڈ لیئر پہ آپ نے بتایا وہ ایپس وغیرہ، وہ جس طرح کی دم میں تھی، وہ منکیز، ایلون منکیز. اچھا وہ بھی بول رہے تھے یا نہیں؟ ہاں وہ بھی پراپر پوری کالونیز تھی. اچھا بالکل پراپر کالونیز تھی. اچھا ٹھیک ہے. جیسے موہنجو-داڑو ہم نے کیا، جب ہم لوگوں نے اس کی ڈگنگ کی تو پورا ہمیں پتہ لگا ڈرینیج سسٹم ہے، سارا کچھ ہے. جیسے وہاں ان کے گھر تھے، پراپر تھے، فیملی سسٹمز. تھرڈ لیئر پر کریچرز، کرالنگ کریچرز، جس میں چھپکلی ٹائپ، گرگٹ ٹائپ اس طرح کے تھے. دے ور مور ارتھ کا جو ان کو دیا گیا سرکمفرنس تھا وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا. اٹ واز ویری لمیٹڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں کرالنگ کریچرز زیادہ تھے. اچھا مطلب یہ اگر کہیں کہ یہ یہاں انسان چل سکتے ہیں، یہاں ایپس رہ سکتے ہیں، وہ نیچے وہ ان کی اسپیس کم تھی ان کے. اور وہ جگہ گرم بہت تھی. وہ تھرڈ والی جو تھی وہاں ہی سے مجھے ہیٹ سٹارٹ ہو گئی فیل ہونا کہ یہ جگہ گرم ہے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ کرالنگ والی جو چیزیں ہیں نا، وہ والی جو بالکل زمین سے لگی ہیں وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتی. یہ وہ چیزیں تھی جیسے ٹارٹوائز ہوتا ہے چھوٹی سی ٹانگیں اوپر، وہ وہاں سروائیو کر سکتی، ویسی چیزیں تھی. یا جو ان میں یہ ہوتے ہیں جس کو پہاڑوں میں آپ نے دیکھے کبھی گوکس، گیکوز ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزیں تھی. ناٹ سلیدرنگ، ناٹ سانپ، ناٹ بچھو، ناٹ چھپکلی. وہ جن کی تھوڑی ٹانگیں ہوتی ہیں اوپر ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہیٹ ہو جاتی ہے. یہ ہیٹ میں اچھے پل جاتے ہیں جانور. تو بس یہ ٹریولز تھے اور وہاں سے میں آئی
पैरेलल यूनिवर्सेस में भी देखा. हम हमारी इमेजिनेशन, उनको एहसास हुआ कि आप कोई और क्रिएचर हमारे दरमियान आई हुई? नहीं, क्योंकि इट वाज अ स्पिरिट, वो हवा की तरह होती है, वहां आपका प्रेजेंस नहीं होता है. अच्छा, लेकिन जो हमने फिल्मों में देखा, ये सुना है, जो पैरेलल यूनिवर्स है वहां से तो कोई ऐसी मखलूक भी आ जाती है, कोई ऐसी वो कह लेना एलियंस भी आते हैं, तो ऐसा वो भी कोई एग्जिस्ट करती है? वो कहाँ से आते हैं? बहुत बहुत सी यूनिवर्सेस हैं जहाँ से आते हैं, और वो इतने एडवांस हैं हमसे कि वो हमारा हुलिया ले सकते हैं. दे कैन कम इन ह्यूमन फॉर्म. वो शेप शिफ्टर्स की तरह है, वो शेप्स ले सकते हैं. उन्होंने स्टडीज किए हैं, वो आते हैं हमारे यहाँ हमारी टेक्नोलॉजीज देखने के लिए, हमारी चीजें देखने के लिए. कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ वो हमें सिखा के चले जाते हैं. बहुत सी चीजें वो हमें भी सिखा के चले जाते हैं या बता के चले जाते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आती. हम कहते हैं ओ यार ये बंदा इसने ये चीज क्रिएट कर दी. यू नेवर नो कि वो कोई एलियन है जिसने आके हमें ये टेक्नोलॉजी. अच्छा, वो अपनी जरूरी नहीं कि अपनी ओरिजिनल शेप में हो, वो आपके इंसान की शक्ल में. जी जी, अल्लाह ने मखलूकों को, डिफरेंट मखलूकों को ये इजाजत भी दी है कि वो डिफरेंट शेप्स में आ सकते हैं. ठीक है, लाइक जन्नात को दी है, वो जानवर की शेप में भी आ सकते हैं, इंसानों की शेप में भी आ सकते हैं. तो व्हाई डू वी थिंक एलियंस नहीं आ सकते? एलियंस भी आ सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में आ सकते हैं. और वो अपने को शील्ड्स हैं उनके पास, जिसमें वो अपने को कवर भी कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं. वो आपको नजर नहीं आएंगे, बट वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसा भी होता है. अच्छा, आपने कोई आपकी इस तरह मुलाकात किसी एलियन से हुई, या किसी को देखा या महसूस किया, या आपको पता चला कि ये किसी और सियारे से आई हुई मखलूक है, किसी और यूनिवर्स का इंसान है और ये हमारे आया? आपने कभी जज किया, या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? नॉट ऑन दिस अर्थ. ऑन दिस अर्थ से क्या मुराद है? बाहर तो जाके मैंने देखा और यूनिवर्सेस में कि और आप लोग खुद हैं. किसी और यूनिवर्स में गई? जी, मैं जमीन का तो आपने बता दिया, और किसी यूनिवर्स में गई, वहां क्या था? वहाँ डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट तरह से, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट लाइक एक यूनिवर्स में मैं गई तो वहाँ सब ग्रीन था. वहाँ टॉकिंग ट्रीज थे, वॉकिंग प्लांट्स थे, वॉकिंग ग्रीनरी थी, लिविंग ग्रीनरी थी. देखिए, ग्रीनरी हमें तो बड़े अरसे बाद पता लगा कि ग्रीनरी भी लिविंग है. मतलब वी सी अ ट्री ग्रोइंग, बट हमें ये नहीं पता कि दरख्तों की भी जुबान होती है, इनकी भी जान होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, इनकी भी फैमिलीज होती हैं. वो पूरा ग्रीन प्लैनेट था. अच्छा, और इसी तरह मैं एक और जगह, ये भी स्पिरिचुअली आपने किया? स्पिरिचुअली किया. अच्छा, बताने लगे. और भी पोर्टल्स ऐसे गए, देखा. बट एक चीज होती है जो, अच्छा नहीं, ये तो understanding से, आप तो वैसे गई ना, आपकी हाँ स्पिरिट गई, रूह गई. जी जी. लेकिन जो फिजिकली वहां से आते हैं, फिर वो वहां कोई दरवाजा है, कोई पोर्टल है, कोई होल है, वो कैसे आ जाते हैं? वो तो फिजिकल नजर आ रहे हैं. वो तो फिजिकल आ सकते हैं ना. हाँ. आपने देखे इतनी जगह क्रेटर्स बने हुए हैं, नहीं, पहाड़ उसमें हैं. कुछ खास किस्म के जिनके पास पावर्स होंगी वही आ सकेंगे, या अगर तो सारे आना शुरू हो जाए फिर तो नहीं, कायनात का निजाम. देखिए, वो किसी खास रीजन से आते हैं. वो भी कोई इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, वो तहकीक करने के लिए आते हैं. उनकी भी कोई फील्ड्स हैं जहाँ पर कि वो उनको भेजते हैं कि जाएं आप जाके ये पता कर लें, ये हमें नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट कंसिडर, दिस इज जस्ट फिक्शनल, सर्जरी के बारे में हमें नहीं पता, या स्टेम जो आजकल नया निकला सिस्टम, स्टेम सेल्स का, तो यार ये हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी हमें तो नहीं पता था, पता कर आओ सीखो, ताकि हम भी अपनी जो हमारी मखलूकात है हम उनमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं. सो दे कम टू लर्न फ्रॉम अस, एंड दे ऑल्सो कम टू टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट नो, मतलब डॉक्टर हू है, ऐसी चीजें बनी हैं. इट्स अ वेरी वास्ट वर्ल्ड. इसमें गुमने का भी बहुत इम्कानात हैं, और इसमें आपके वापस ना आने के भी इम्कानात हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग. अच्छा, मैंने इसमें मैं एक वो नॉवल पढ़ रहा था, उसमें इसी तरह के एक होल का था, एक नई यूनिवर्स का जहाँ वो था, जिक्र था, जिसमें वो एक पोर्टल खुलता है, वो एक मखसूस टाइम पे और मखसूस अमल के जरिए वो खुलता है. फिर वहां से कुछ लोग उधर चले जाते हैं, वहां पे और मखलूक होती है. ये तसव्वुराती या फिक्शन तो ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये फिक्शन का हकीकत से कितना को ताल्लुक है, या किस तरह साबित किया जा सकता है? हाँ, चले आप मुझे बताएं, आपकी रूह है अंदर. हाँ, साबित करें. मैं जिंदा हूँ, मेरी रूह है. नहीं, जिस दिन नहीं होगी तो उस दिन मैं मुर्दा पड़ा हूँ कब्र के नीचे.
اچھا آپ کا میرے ہونے کا احساس ہی میری روح ہے. اچھا آپ کا ضمیر ہے؟ ہاں ضمیر ہے. احساس دل میں ہے؟ نہیں روح کا تو بدلا سکتا ہے, ضمیر تو نظر نہیں آتا. سوچ ہاں ٹھیک ہے, نظر آ سکتی ہے. نہیں آ سکتی. سو دیر سو مینی تھنگس جو ان نون ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز ایز اے مادہ اور ایز اے سالڈ ہمارے سامنے پڑی ہو تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی دس از ہیئر اینڈ دس ایگزسٹس. جبکہ ہمیں رب العزت نے سب سے پہلا جو ہمیں آرڈر تھا, آدم کو تو انہوں نے اپنے سانس دے کے بنایا, روح پھونکی, روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام نے شاید اللہ رب العزت کو دیکھا بھی. ٹھیک ہے. ایسی موسیٰ علیہ السلام مطلب امیجن کریں کہ اللہ رب العزت ایک جھاڑی ہلا کے اس میں ایک آگ کا شعلہ ہے اور کہتے آواز آتی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے پورا پہاڑ کیوں نہیں لا کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ اپنی پہچان, اپنی ذات کی پہچان ایک جھاڑی کی چھوٹی سی آگ سے کروا رہا ہے. ہاؤ آر وی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول یونیورس اینڈ ڈفرنٹ ایسپیکٹس؟ ہم وہاں سے ایک ایلین پکڑ کر لائیں اور بتائیں کہ ہے, اور یہ اس کو یہاں کھڑا کرے اور آپ اس کو پوڈ کاسٹ میں لائیں, یہ والا ایلین ایسی ٹانگیں یوں ہیں, دیکھو جی تھلے پیر مڑے ہونے. مطلب ہم بچے تھے تو ہمیں پچھل پیریوں کا بڑا ذکر ہوتا. ہمارے نانا دادی سب نے پچھل پیریاں دیکھی تھی. وہ رات کو سائیکل چلا رہا ہے, وہ کہتا ہے وضو کر رہا تھا اور میرے دادا کہانی سناتے. چھلاوے کا بڑا ذکر ہوتا ہے. چھلاوے کا بڑا ذکر ہوتا ہے. میں نئی کراچی گئی تو وہ کارساز پہ وہاں ایک چھلاوا کھڑا ہوتا تھا. وہ بھاگیہ بڑا تیز بھاگتا تھا. تصور میں ہم دیکھتے وہ ویران سڑک پہ گاؤں میں ایک چھلاوا نظر آیا. بڑی کسی کہانیاں سنی. وہ گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں اس نے چھلاوا دیکھا. جی میں نے دیکھا تھا. وہ میں جیسے ہی نظر آیا تو وہ بھاگ گیا. اب بتائیں, اب اس سے آپ شیورٹی کیا مانگیں گے؟ تو ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ایکسپلین کہ یہ میں نے جو ناول پڑھتی تھی رات کو میں نے خواب میں دیکھا, وہ میں ناول کی دنیا میں چلی گئی. اچھا جو پیرل یونیورس ہے, یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہی یونیورس تو نہیں ہے. ہم جا رہے ہوتے ہیں اس میں, آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہمیں نظر آتے ہیں. سم ٹائم ہمارے ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک یہاں کا بندہ, ایک کراچی کا بندہ, وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ تھکے بھی ہوتے ہیں, آپ مطلب آپ کو فزیکل بھی نظر آتا ہے. بھی بعض دفعہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ تھکے ہوئے. آپ باقاعدہ جب اس میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, اس میں جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں, میں مطلب بچپن میں ایسا تھا کہ اس میں آنسو نظر آتے تھے باقاعدہ کہ میں رو رہا ہوں, لیکن سویا ہوتا تھا. لیکن آپ کو کس نے کہا کہ صرف لالا رخ یہ کام کرتی ہے؟ ساری دنیا کرتی ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ہمارا لالا رخ بات کرتی ہے, لوگ بات نہیں کرتے. لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ لوگوں نے یقین نہیں کرنا, لوگوں نے کہنا وہ جھوٹ بول رہی ہے. اچھا جتنی بھی ڈارک فورسز ہیں یا نیگیٹو فورسز ہیں, یہ ساری دوسری یونیورس سے آتی ہیں یا یہاں سے؟ نہیں یار, یہاں زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سب کو پاکستان بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں پوری ورلڈ میں. یعنی میں امریکہ میں تھی اور رمضان شروع ہوا, ایوری امریکن اسٹور, یو کے کا اسٹور, اسپیشل رمضان آفر فار مسلمس. اور پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہر چیز غائب ہو جاتی ہے, ایوری تھنگ بیکم سو ڈیفیکلٹ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ آپ اوروں کے لیے آسانیاں کریں, میں آپ کے لیے آسانیاں کروں گا. بٹ وائی از اٹ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلیں کرتے ہیں. آپ ڈرائیو کر کے جانا چاہ رہے ہیں دفتر, وہی روڈ جو آپ 11 مہینے 20 منٹ میں خرچ ہوتی ہے وہی آپ کی 35-40 منٹس میں, بیکاز ایوری بڈی از رشنگ. I mean for God's sake, fasting doesn't mean کہ آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, right? اگر آپ, اچھا آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پہ, کئی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ آپ وہ موم بتیاں بھی جلائیں, جن بھی حاضر کرنے کی کوشش کی. یہ ایسا تھا یا لوگوں کی فرمائش پہ ذرا یہ ویوز والا سین تھا؟ دیکھیے جی, یہ لوگوں کی فرمائش پہ نیوز والا سین تھا. میں پرسنلی نہ تو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں, نہ میں اس کو پروموٹ اتنا کرنا چاہتی ہوں. جنات ہیں, سورہ جن ہے, سب کو پتہ ہے وہ موجود ہیں, بٹ یہ اس طرح سے کرنا آئی ڈونٹ. میرے ساتھ بھی ایک جن ہے یہاں موجود ہے, یہ میرے ساتھ ایکچولی 4 جنات تھے. جب پہلے میں نے یہ اسٹارٹ کیا, یہ ہے سنیں, جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا ایک بچے کی فرمائش پہ, ایک ینگ لڑکا ہے اس کے کہنے پہ, تو 2 میرے اسی گھر میں رہ گئے. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا, میں ادھر رہتی تھی, کیا نام ہے, گجرات والی سائڈ پہ؟ نہیں, ادھر ہی لاہور میں ہے آگے, کماہا, وہاں میں نے اپنا گھر بنایا تھا. وہ 2 میری میٹ کے پاس ہے اور اس کے گھر میں حرکتیں ہوتی رہتی ہوں, مجھے بتاتی رہتی ہوں. 2 میرے ساتھ آ گئے. ایک کا میں نے نام بتا دیا, سو ہی وینشڈ. اچھا, جب بھی آپ یہ
जन्नात के बारे में सुनेंगे, ये अपना नाम या डायन हो, बला हो, आप इसको काबू में तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसका नाम ना पता हो. अच्छा, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि वो आपसे जुड़ा हुआ है और वो आपको अपना राइट्स ओवर मी दे रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एवरीडे एग्जाम्पल. एक औरत है, पाकिस्तान में 50 लाख औरतें हैं, 22 करोड़ में से 10 करोड़ औरतें हैं. आपकी बीवी वो है जिसने निकाहनामे पे साइन किया. ठीक है. इसी तरह जो जन्नात की मखलूक हैं या गैब की जो मखलूकात हैं, जो लोग कहते हैं हमने मुअक्कल पकड़े और हमने ये किया, हमने 40 दिन कब्रिस्तानों में जाके अमलियात किए, चिल्ले किए, वो उनसे सबसे पहले क्या पूछते हैं? उनका नाम पूछते हैं. नाम पूछते हैं. ठीक है. नाम से वो काबू में आते हैं. With there they sign the contract with you. We're going to work with you. अब इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है. अब बहुत से लोग हैं जो इसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो कि लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं, किसी के मसले मसाइल हल करते हैं. बहुत से लोग हैं जो कि काले इल्म में भी हैं. ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में काले इल्म. अच्छा, आपके साथ जिन थे या आपके अंडर जिन थे? नहीं, they just around me. अच्छा. Because I can feel their presence. तो वो मुझे अपना एहसास दिलाते रहते हैं और कुछ नहीं है. अभी भी हैं? जी अभी भी हैं. अभी इस वक्त भी मौजूद है? नहीं, मैं घर छोड़कर आई हूँ. अच्छा, उनको चाय शे दे के आई? नहीं, उनको मीठा चॉकलेट केक देकर आई हूँ. वो खा रहे हैं बेटे? रेहान तारिक ने केक दिया था, चॉकलेट वो सारा खा गए, कह रहे बहुत मजे का है. अच्छा. जन्नात को मीठी चीजें बहुत पसंद है, तो लिटरली मेरे फ्रिज से गायब हो जाती हैं. तो रेहान तारक वाला भी केक गायब हो गया? आधा गायब हो गया जी. पड़ा? हाँ, दे आर अलाउड ना कि वो खा सकते हैं. ये रेहान तारक को हमने ये वीडियो भेजी कि दोबारा केक, उसको कहते हैं दोबारा केक भेज. तो बस ऐसे आता जाता रहते हैं. मैं शुगर की पेशेंट हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रिज में हमेशा मीठी चीजें रखती हूँ. मुझे पता है कि इनको खाना है. इनको कभी मैं गुलाब जामुन मंगवा के रख लेती हूँ, कभी केक, कभी डोनट्स. तो अच्छा, मैं एक सवाल बड़े सारे लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी वो सवाल पूछते हैं. हमने हमेशा ये देखा है, ये सुना है, जो हमने वो कह लेना कि किस्से कहानियां सुने इसके, वो मिथ्स हैं कि ये फलां औरत को जिन चिमट गया. ठीक है जी, इसकी शादी नहीं हो रही, इसको जिन चिमट गया. लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि फलां नौजवान खूबसूरत मर्द को एक चुड़ैल चिमट गई. अब चुड़ैलें बदज़ौक़ हैं, क्या चक्कर है? आपने कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने देखा है. कैसे? मैंने उस लड़के के साथ चुड़ैल उसके पीछे देखी, इसने उसको उसके गिर्द यूं हाथ डाले हुए थे. मेरा है, हटाना नहीं मेरे से. अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था. आपके टॉपिक बहुत मजे का है. मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक बंगाली मौलवी साहब थे और उन्होंने ये किया कि मेरे को ये बताए कोई कि ये एशिया का जो ये काली, परवीन, जुबैदा, इन्हीं को जिन चमटता है, जिनका कोई टेस्ट नहीं है क्या? वो यूरोप जाके जेन और मैरी के साथ क्यों नहीं चिपकता? वो खूब गोरी चिट्टी खूबसूरत गोल्डन बाल वाली, नीले आंख वाली, तेरी मोटी परवीन, जुबैदा, तेरे को चिपक रहा है. इतना बदज़ौक़ जिन है. इट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन यू आर आस्किंग. बात ये नहीं होती कि क्या चुड़ैल चिपकती है नहीं चिपकती. मैं रिसेंटली 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें थोड़ा सा खौफज़दा मैं खुद हो गई, क्योंकि अच्छा. खातून के साथ कुछ 20 ईयर्स से कुछ चीज़ चिपकी हुई है जो उनको ना शादी होने देती है, ना उनके 2 दफ़ा शादी निकाह हुआ टूटा, ना उनकी औलाद हो सकती है. ये इस तरह से है जैसे कोई डिजीज़ है ना आपको. अब यू कैन नॉट डिसाइफर कि क्या डिजीज है और कहाँ से आई और कैसे मेरे अंदर चिपक गई. और आपको किसने कहा है कि लड़कों के ऊपर परियां चिपकती नहीं है? चिपकती? यस. तो उनकी शादियां तो हो जाती. कौन? बहुत कम लोग देखेंगे इसकी शादी नहीं हो सकती, इसका रिश्ता है, इसकी शादी नहीं हो सकती. क्योंकि आप ऐसे मर्दों को जानते होंगे जिन्होंने 3-3 शादियां की और हर दफा बीवी को तलाक दे देते और वो कहते हैं वो ही खराब थी. वो एक्चुअली उनके साथ पीछे ऐसी चीज होती है. ओके, वो चिमटी होती है, जो चिमटी होती है. अब मर्द का क्या है कि बिकॉज हमने उसको एक पर्सोना दे दिया है कि जी सुपर नेचुरल चीजें आप पे इतने असरात नहीं करती हैं, वो अपने को स्ट्रांग समझते हैं. जबकि फिजिकली तो छोड़े ना, मेंटल की बात है. ये चीजें कोई बॉडी से थोड़ी चिपकती हैं. ये तो आपके मेंटल कैपेसिटी है कि आपका मेंटल पोर्टल्स खुले हैं या नहीं खुले हैं टू लेट इनसाइड एनी अननोन एंटिटीज. सबसे बड़ी बात, what I personally believe in my this journey, अगर तो आपने मास ली है,
اگر تو آپ اپنے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچے رہیں, کسی کے ساتھ چیٹنگ بھی نہیں کرتے, کسی کو دھکا بھی پیچھے سے نہیں لگاتے, ٹرین میں آپ بس میں جا رہے ہیں, اس کو کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے کرسی مل لی, بچپن میں ایسے کرتے. آپ نے اپنے اخلاقیات بھی بہتر رکھے. میں یہ نہیں کہوں گی ان کے ساتھ چیزیں ایسی نہیں آتی, ان کے گرد اللہ تعالیٰ ایک رحمت کا ایک لبادہ ہے. جیسے ایک عورت برقع پہنتی ہے, چادر پہنتی ہے, اپنے جسم کو ڈھانپتی ہے, ایسے ہی آپ کی عبادت اور آپ کی جو انر پاکیزگی ہے یہ آپ کو ان چیزوں سے ذرا سا بچا کے رکھتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا گھر گندا ہے, اگر آپ کا ٹوائلٹ گندا ہے, اگر آپ جو کام ٹوائلٹ میں کرنے کا اپنے بیڈ روم میں کریں اور وہاں سے پھر آپ کو اتنی اسمیل آ رہی ہے, تو پھر تو آپ کو گلا نہیں کرنا چاہیے نا, آپ غلط جگہ پہ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عورتیں زیادہ اوپن ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس ہوتی ہیں, توہمات, بلیفس, اپنی کمیوں کو کسی اور پر ڈالنے کے لیے. اچھا, کیسے پتہ چلتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی اس طرح کا مخلوقات ہوں یا جن ہوں یا جادو ہوا ہو, تو اس کی علامات کیا ہیں, کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں لوگوں نے بہت علامات بتائی ہیں, کہتے ہیں خون کے چھٹے پڑتے ہیں, کپڑے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بلیک سائے آتے ہیں, بچے بیمار ہو جاتے ہیں, لوگوں ایک آدمی نے تو اتنا زیادہ کہا کہ I was shocked. میں نے اسے کہا جی نماز کے بعد یہ پڑھا, کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, ہم جائے نماز بچھاتے ہیں ہماری پوری زمین ایسے ہلتی ہے, چھت سے پنکھا گر جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ ایکسٹریم کیسز بھی ہوئے, بٹ نارمل حالات میں پیرا نارمل ایکٹیویٹی اتنی ایکسٹریم نہیں ہوتی. میں نے لٹرلی اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے بیڈ پہ میرا پورا گدا اندر چلا گیا اور پھر اٹھ گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. اچھا. میرے گھر میں میرے مہمان آئے ہوئے, ہم سب بیٹھے ہیں, کھانا وانا لگائے, اور میرا فون پڑا ہے یہاں. اس زمانے میں یہ فونز ہوتے تھے, 94 کی بات بتا رہی ہوں, اور میرا لوازمات باقی گلاسز وہ ہم سب باہر کھانا کھانے گئے. گھر میں اس وقت ایک کارپیٹ اور ایک پیٹرس چلا ہوا ہے. جب ہم واپس آئے وہ ساری چیزیں کمرے کے اس طرف پڑی ہوئی. یہ میں نے نہیں دیکھا, یہ میرے ساتھ 4 لوگوں نے اور نہیں دیکھا. سب نے کہا کہ ارے یہ تو وہاں رکھ کے گئے تھے, یہاں کیسے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے, یہ عام ہے. اگر آپ کو وہ ہرٹ نہیں کرتے نا, اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے, تو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. دیر اینٹیز ان ایوری پلیس. کچھ اپنے کو ظاہر کرتی ہیں, بتاتی ہیں, کچھ نہیں بتاتی. اچھا, آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دیتی ہیں, خاص کر وہ چیز کو اگر گم ہو جائے یا چیز کسی کا کوئی چوری ہو جائے تو اس کو بھی آپ بڑا طریقے سے بتا دیتی ہیں. کیونکہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسی شبدہ بازیاں اس کو کہہ لیں یا اس کو علم کہہ لیں, وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی گھر میں یا گاؤں میں چوری ہوگی تو وہ کہتے تھے, ایک بچہ لیا ناخن پہ لیتے تھے تو اس کو کہتا تھا ہاں مجھے نظر آ گیا, مجھے نظر ہے فلاں بندہ جائے. تو یہ آپ بھی کیسے کر لیتی ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں سائیکک پاورز. ٹھیک ہے, سائیکک پاورز جو ہوتے ہیں میں وہی آج کل یوز کرتی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو سم ون, ابھی میں ایک ریڈنگ کر آئی ہوں, میں سائیکک پاورز یوز کیے, وہ مجھے بتا رہا اپنی فیملی کے بارے میں. میں اسے کہہ رہی آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ کی بیوی کی ایسی شکل ہے, آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں, آپ کی گاڑی کا یہ کلر ہے, آپ کے گھر کے سیدھے ہاتھ پہ جو بندہ رہتا ہے اس نے آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑا. ٹھیک ہے, کیسے مجھے نظر آیا, گاڑی نظر آئی, ایک بندہ چلتا ہوا اس گھر سے نکل آیا. یہ ایک شیڈو کی ایک اسکرین آپ کے پیچھے چل رہی ہے جس پہ مجھے الگ پکچر نظر آ رہی ہے. آپ کو کیوں نظر آ رہی ہے, مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیونکہ آپ نے ایکس رے مشین لگائی ہوئی ہے. نہیں, جس نے ایکس رے مشین جب آپ نے اپنے لنگس کا یا پسلیوں کا کرنا ہے تو آپ ایکس رے مشین کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں اس میں کیسے آ رہی ہے, ویسے مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی کہ میرے ربس کہاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, رائٹ, میک سینس. ہاں میک سینس, میک سینس. ای سی جی کرانے جاتے ہیں, وہ آپ کے یہاں لگاتے ہیں چیزیں, وہ آپ کی ہارٹ بیٹ سے پتہ لگتی ہیں. تو آپ نے کہاں لگائی وہ ایکس رے مشین کا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے, میرا کوئی کام. اچھا, آپ نے وہ آپ کو وہ پاور دی, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ الحمدللہ. جی. اچھا, آپ دیکھ کے میری گاڑی چوری, آپ بتا دیں کس نے چوری کی؟ چوری نہیں ہوئی تو کیوں بتاؤں. اچھا, آپ اسی طرح دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ یہ آپ کی گاڑی کا شیشہ اس نے توڑا, یا آپ کے گھر میں اتنے بیڈ روم ہیں. تو یہ جو پاکستان میں اتنے مرڈر ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, گمنام مرڈر ہوتے ہیں, ڈھونڈنا, بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ مجرم کون ہے. پھر سارے گاؤں کے, یہ زینب کا کیس قصور والا بڑا فیمس, اس میں بڑے سارے لوگوں کے وہ آپ کا ڈی این اے وغیرہ کیے گئے, تو وہ سیدھا آپ کے پاس آ جاتے اور آرام سے آپ بتا دیتے کہ فلاں بندہ. ہو سکتا تھا, بالکل بالکل ہو سکتا. آپ کو کہیں کہ دعا زارا والے کیس میں نے بتایا تھا, میں نے ایگزیکٹ لوکیشن بچی کی بتا دی تھی, ٹرائنگل ڈرا کر کے بتایا تھا کہ ان 3 شہر ملتان
اور اس کے پاس کے نواحی علاقوں میں سے لڑکی ملے گی. میرے 3 انٹرویوز میں یہ سارا آیا اور اس کے بعد وہیں چھاپے مارے اور وہیں سے لڑکی نکلی. اس کے بعد یہ سندھ میں ایک کیس ہوا. وہاں سے مجھے ایک بندے نے کال کیا جو کینیڈا میں رہتا ہے, اس نے وہاں ایک ادارہ کھولا تھا بچیوں کے لیے, حفظ کے لیے, اور یوز کرتے ہیں لوگ پرسنل لیول پہ. انہوں نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے 5 بچیاں آلریڈی اغوا ہو چکی ہیں, 6ٹھی بچی غائب ہوئی ہے, آپ ہمیں ہیلپ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. بچی کی تصویر کہتے ہیں جی نہیں ہے. میں ایک لڑکا ہے, ہمیں شک ہے کہ یہ کرتا ہے. لڑکے کی تصویر بھیجی. میں نے کہا جی یہی کرتا ہے. کہاں لے کے گیا بچیوں کو؟ میں نے کہا آپ 3 شہر سندھ کے بتائیں. اب آئی ایم لیونگ ان لاہور, میں کراچی 18 سال رہی ہوں, بٹ میں نے انٹیریئر سندھ ٹریول نہیں کیا. میں نے کہا آپ 3 شہروں کے نام بتائیں. میں نے کہا جی دادو, گھارو, لاڑکانہ. میں نے کہا جی گھارو, نہیں اس کا بڑا بھائی وہیں رہتا ہے, چھوٹا بھائی بھی. اچھا پہلے یہ بات نہیں بتائی, پہلے بتائی ہوتی تو شاید میں پریزیوم کرتی کہ جی وہ لیکن تکا بھی تو ہو سکتا ہے. تکا بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں نے کہا گھارو. کہنے لگے اس کے وہاں 2 بھائی ہوتے ہیں. میں نے کہا جی بڑے کو بالکل بھی نہیں پتا, اور پتا بھی ہے تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے, وہ یہاں سے نکاح کر کے بہانہ بنتا ہے, وہاں لڑکیاں بیچتا ہے. چھوٹا بھائی اس کے اس میں شامل ہے, اس نے گھر کرائے پہ لیے ہوئے. انہوں نے وہاں DIG کو بتایا, چھاپے مارے, لڑکا پکڑا گیا. یہ سائیکک پاور سے یہ صرف آبزرویشن تو نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں, وہ بندہ دروازے سے آتا ہے تو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں یار یہ بندہ اس وقت مجھ سے یہ بات, یہ ادھار مانگے گا, یہ کرے گا, وہ. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کسی کی پوڈ کاسٹ نے کہی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز تھی کہ جب کوئی بندہ آتا تھا وہ کہتے تھے یہ آدمی کی شخصیت ایسی ہے اور یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے. یہ سائیکک پاورز ہی ہیں, اور نبیوں سے زیادہ اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کچھ ہمیں بھی تھوڑا بتا دیا وہ جائے تو آپ بھی دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. اچھا جہاں میرا ذاتی انٹریکشن ہے نا, کہ لائک میرا فرینڈ ہے, تو شاید میں اتنا اچھا نہیں بتا سکتی. لیکن اگر آپ مجھے کسی کی پکچر دکھائیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ بزنس کرنے والا ہے کیسا ہے, تو وہاں میں میرے بارے میں کیا بتائیں گے؟ میں آپ کے بارے میں کیا بتاؤں, ہم اچھے انسان ہیں. آپ نا اپنے بھولے پن میں بہت مارے جاتے ہیں. اچھا, لوگ آپ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے بھولے پن میں, اور یو تھنک دیٹ یو آر ویری اسمارٹ. بٹ جہاں مین بات آتی ہے نا, وہاں آپ بھولے بن جاتے ہیں. ہوں بولا یا بولا بن جاتا؟ آئی تھنک کنوینئنس کی وجہ سے آپ بعض جگہ بھولے بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, بٹ آپ چپ کر جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. اگلا سمجھے میں اسمارٹ ہوں, آپ کو پتا ہو, اسمارٹ کون ہوا؟ میڈم جب سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, آپ آئی ہیں, میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے. آپ کے ہاتھ دکھائیے گا, یہ آپ نے ایک جو ہاتھ میں سٹون ہے یہ ہے فیروزہ, دوسرے میں بھی فیروزہ ہے, اور ساتھ اس کے میرا خیال ہے کہ یہ روبی ہے, اور دوسرے میں بھی روبی ہے. تو یہ فیروزہ تو ہاتھ میں تو سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے آپ کے یہ جو ہے بریسلٹ وغیرہ, اس میں بھی آپ فیروزی کلر ہے. یہ بھی آپ نے جو پہنا ہوا ہے نیکلس, اس میں بھی فیروزی کلر ہے, فیروزہ ہوگا. اور یہ ایئر رنگس ہے, اس میں بھی. چلے ایک طرف تو یہ خواتین میچنگ کرتی ہیں, یہ میچنگ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ ایکچولی یہ جو روبی ہے یہ بہت اسپیشل ہے. میں سٹونز کے بارے میں بھی کرتی ہوں, نالج بھی ہے, جانتی بھی ہوں. سٹونز کو ہاتھ میں سے پکڑ کے آپ کو بتا سکتی ہوں یہ اصلی ہے نکلی ہے, کیونکہ پتھر کو کاٹ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. سٹون تو سٹون ہی ہے نا, لیکن ریئل روبی الگ ہوتا ہے, اور ایک پتھر کو کاٹ کے لال رنگ دے کر الگ ہوتا ہے. یہ جتنے ہیں فیروزے جو میں نے اس وقت ہاتھ میں ایئر رنگس پہنی ہوئی ہے, سب آرٹیفیشل ہیں. صرف جو میں نے گلے میں پہنا نا یہ فیروزہ, یہ ریئل فیروزہ ہے, ایکچوئل فیروزہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث ہے کہ فیروزہ اور عقیق یہ 2 پتھر ایسے ہیں جو اپنے اوپر آپ کی مشکل لے لیتے ہیں, اور ان کو پہننے کا کہا گیا ہے. یہ روبی جو ہے نا, میں یقین مانے یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. اچھا, اتنا امیزنگ ہوا کہ میں گھر میں کنسٹرکشن کروا رہی تھی, پیسے چاہیے تھے, میں اپنا سارا زیور بیچنے گئی. ٹھیک ہے, تقریباً 5 لاکھ کا زیور تھا میرے پاس اس وقت, اور مجھے آواز آئی کہ روبی پہنو, روبی پہنو. میں وہاں بیچ رہی ہوں زیور, اور وہیں یہ اتنی بڑی, اور 5 گرام کم سے کم, کیرٹ اس کو کہتے ہیں, کم از کم اتنا بڑا ہو کہ آپ کی سکن کو, یہ دیکھیں جب تک یہ سٹون آپ کی سکن کو ٹچ نہ کرے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سٹون پہننے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کے خون کی حدت آپ کو دیتا ہے, نرشمنٹ دیتا ہے. جیسے معدنیات روبی کا کھاتے ہیں نا, ہم منرلس کھاتے ہیں, ہم میگنیشیم کھاتے ہیں, ہم وائٹامن ڈی کھاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ آئرن کھاتے ہیں. اسی طرح سٹونز جو ہیں وہ آپ کے بلڈ کو تقویت دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہیں بڑی ہوئی تھی,
and I bought it. And I was like, पहले मुझे लेफ्ट हैंड में रिंग्स पहनने का शौक है, फिर मुझे आया कि नहीं, हुक्म आया राइट में पहनो, क्योंकि ये हाथ आपका वजू करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, नजिस है, सीधे हाथ में पहनो. तो फिर मैं कभी इस फिंगर में कभी मैंने रिंग नहीं पहनी, ये रूबी मैंने सिर्फ इसमें पहना कि ये मुझे ऑर्डर. कुछ अहकाम आते हैं अल्लाह की तरफ से कह लें या कहाँ से भी कह लें, जो कि मुझे लगता है कि आई नीड टू डू देम ताकि मेरे लिए बेहतरी हो. अच्छा, ये कहते हैं कि सारे जो स्टोन्स हैं वो हर की इफादियत डिफरेंट होती है, उनके असरात डिफरेंट होते हैं, हर बंदे को हर स्टोन जो है वो सूट नहीं करता, ऐसे है? बिल्कुल है, बिल्कुल. तो वो कैसे पता चलेगा? एक बंदे को स्टोन का बहुत शौक है और उसको पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है, तो कैसे पता चलेगा? गूगल का जमाना है, उसमें आप सबसे पहले अपना स्टार देखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ताकि स्टार आ जाता है आपका. स्टार के साथ वो आपको लिखेंगे व्हाट इज द स्टार फॉर जेमिनी और एक्वेरियस, वो आपको 2 स्टोन, ठीक है, स्टोन दे देगा. जैसे मेरा जो एक्चुअल स्टोन है जो मेरे लिए रिकमेंडेड है वो है एक्वामरीन. ठीक है, एक्वामरीन इज अ ब्लू, बिकॉज मेरा वाटर साइन है, ब्लू स्टोन है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स, डायमंड के बाद सबसे महंगा स्टोन है, ठीक है ना. बट मगर मुझे हुक्म आया लाल पहनने का, लाल जबकि खून को गर्मी देता है. रूबी इज अ हॉट स्टोन, एमरल्ड इज अ हॉट स्टोन. कुछ पत्थर हैं जैसे कि मिनरल्स का है, कुछ मिनरल्स आपको हीट देते हैं, कुछ आपको सॉफ्टनेस देते हैं. इसी तरह स्टोन्स कुछ आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ आपके लिए बुरे होते हैं. ये मेरा रियल वाकया है. मैं वाज वर्किंग इन कराची एयरपोर्ट पे और मुझे रिंग्स का बहुत शौक है, वो तो आपने देख लिया. मेरे साथ ही दुकान थी ड्यूटी फ्री शॉप की और उसके पास एक ओपल की रिंग थी. और मैंने बजाय इसके कि मैं कुछ समझती देखती, मुझे अच्छी लगी, मैंने लेके पहन ली. पहन जो ली, मैं गाड़ी में बैठी, मैं ड्राइवर से लड़ी, मैं घर पहुंची, मैं अपने हस्बैंड से लड़ी, मैं हमसायों से लड़ी. ये 3 दिन लगातार मैं हर एक से लड़ती रही. ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मेरे अंदर आग जल रही है, मेरा दिमाग बुझ 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 बुझ, एंड आई वाज फाइटिंग विद एवरीवन. क्या हुआ मुझे, क्या कुछ गलत खा लिया, क्या हो गया? ओह, रिंग, ओपल डजंट सूट. उसके बाद से मैंने कभी वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं. अगर गलत आपने रिंग पहन ली, गलत स्टोन आपकी उंगली में आ गया तो आपकी शख्सियत पे बुरा असर भी हो सकता है. बहुत बुरा असर भी हो सकता है, आपके माइंड को भी वो अफेक्ट कर सकता है. तो लिहाजा सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, पता करके, पूछ के. हमारे 7th स्ट्रीट के मार्केट में एक शाहजी हैं, लोग उन्होंने डेकोरेट किया पूरा, और उससे लोग स्टोन्स पूछ के फिर पहनते हैं. और 1-2 पत्थर है, माइल्ड है, लाइक आपने देखा चाइनीज, ये जितना भी चाइनीज, जापानीज और ये फार ईस्ट है, थाईलैंड, कोरिया, ये सब उसको जो ऑनिक्स होता है ना ग्रीन कलर का, उसको बहुत तरजीह देते हैं क्योंकि हरे रंग में वैसी ग्रोथ है. हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा है. वो कहते हैं कि जेड जो है ना, ग्रीन जेड एंड ऑनिक्स, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन पत्थर है. ठीक है, तो ये वो उसको लिटरली उनके हर घर में हर चीज, जैसे उनका हाथी बना हुआ है तो वो भी जेड का बना हुआ है, उनकी तो चीज में डेकोरेशन, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जीज लेते हैं. चाइनीज इसलिए रखते हैं और हमें भी रखनी चाहिए. हमारे घर में ग्रीन कर्टन्स होने चाहिए, ग्रीन हमारे बेडशीट्स होनी चाहिए, कारपेट्स होने चाहिए, ताकि हमारी सॉफ्ट हो. लाइट ब्लू, एक्वा कलर्स, ताकि आपका दिमाग, आपको पता है कि ये जो सैनिटोरियम्स हैं जहाँ पागलों को रखा जाता है, वहां बिल्कुल ब्लैंक दीवारें होती है. कभी देखी कोई फिल्म जिसमें पागल दिखाए? व्हाइट दीवारें, क्योंकि कलर्स अफेक्ट यू. तो फिर वो जब उनको थोड़ा बेहतर होते हैं तो उनको लाइट ब्लू वाले कमरों में ले जाते हैं ताकि उनके दिमाग पे असरात बेहतर हो. So everything has an effect. Colors, stones, all these things have effects. आखिरी सवाल, कभी किसी जिन ने आपसे गैर मामूली फरमाइश की जो आपके साथ रहते हैं? Never. कोई फरमाइश की हो? Never. किसी किस्म, कभी तंग किया हो? चीजें उठा के इधर उधर कर देते, मैं छुपा देते हैं. जब तक मैं मुंह से ना बोलूं ना कि मेरी ये चीज नहीं मिल रही. यानी एक ऐसा नागजीर वाकया हुआ. मेरा टैप था एक छोटा सा, मैं उस पर गेम्स ही खेलती थी. 2 दिन ढूंढती रही, यकीन माने, एक कमरा था, 2 दिन मैं और मेरी मेड ढूंढते रहे. मेरे हमसाई की बेटियां आती थी मेरे घर. तीसरे दिन मैंने तंग आके, मुझे पता था जब तक मैं ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगी वो चीज मिलेगी नहीं. दैट्स देयर वे ऑफ गिविंग मी बैक माई स्टफ, कि मैं एक्लेम करूं.
تو میں نے ان بچوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ نے میرا ٹیب دیکھا ہے؟ وہ یہاں وائٹ والا ٹیب ادھر پڑا ہوتا تھا. انہوں نے جا کے ماں سے کہتے گئی امی آنٹی نے ہم پہ الزام لگایا ہم نے ان کا ٹیب چوری کر دیا. میں نے اس نے امی آگے لڑنے کے لیے پیپل آر، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھابھی آپ برا نہ منائیں، جب تک میں اونچی آواز میں نہیں کہوں گی میرے جو جنات ہیں میرے ساتھ وہ دیتے نہیں ہے چیز مجھے، اور وہ میرے تکیے کے نیچے سے. اب آپ بتائیں 3 دن سے ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنے تکیے کے نیچے نہیں دیکھے گا، یا میں روز تکیے کے نیچے ہی رکھ کے سوتی تھی. تو وہیں سے نکل آئی چیز. تو پھر ان کو سمجھ آئی تو کہنے لگی اچھا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی چیز گم جائے اور اس طرح کی کوئی فورسز ہوں موجود تو آپ کو اونچی آواز میں کہنا چاہیے. ایبسلیوٹلی آپ کو کہنا چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو میں نے ایک چیز سیکھی اور جو میں سب کو اگر آپ کے توسط سے ملتا ہے تو بہت خوبصورت ہے. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میم جب دروازہ کھولیں فراغ رزق ملنے کا، اس نے کہا دروازہ جب آپ اپنے گھر کا کھولیں، یا کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، خالی گھر ہو یا کوئی ہو، آپ نے اونچی آواز میں 3 دفعہ سلام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر آپ نے الحمد شریف اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص. And I've started doing that for the last 10 years. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں کون سی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو سلام ان کو ضروری لازم ہے، رائٹ. اور اس سے آپ کے رزق، وہ اگر الحمدللہ کہہ دیتی ہیں، ماشاءاللہ کہہ دیتی ہیں، آپ کے رزق میں بھرپور رزق آ جاتا ہے. اور اس میں برائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان میں دیکھا جائے تو آپ نے پورا قرآن اپنے گھر پہ بھیج دیا، پہلی سورت اور لٹرلی سیکنڈ لاسٹ سورت، تو آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا اس چیز سے. اور اگر اس کے ساتھ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے تو وائی ناٹ. میں تو یہی کہتی ہوں کہ یار مجھ سے اچھی چیزیں تو لے لیں. آپ لوگ تنقید تو بہت کرتے ہیں، میڈم نے کہا پیرل یونیورس ہے، مجھے یہ نظر آئے وہ نظر آئے. یہ جو میں نے اچھی بات کی اسی کو آزما لیں اپنے گھر میں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون مل جائے گا. اور کوئی میسج دینا چاہیے؟ اور کوئی میسج میں یہی دینا چاہوں گی کہ جی دیکھیں اسلام میں ہمیں نا بیسکس تو دیے ہی دیے ہیں، مطلب 5 وقت نماز تو ہم پہ فرض ہے ہی ہے. اس کے بعد جو ہمیں اخلاقیات کا سبق دیا ہے وہ میں دیکھتی ہوں پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. میں اتنی تھک گئی ہوں، تنگ آ گئی ہوں کہ میں نے آج آتے ہوئے بھی میں سارا راستہ یہ دعا کرتی رہی کہ اللہ میاں مجھے ایک ایسی جگہ پہ لے جائے. یقین مانے میں کہف کی دعا کرتی تھی کہ اللہ جیسے آپ نے ان لوگوں کو کہف میں سلا دیا، مجھے بھی ایک ایسے کونے میں سلا دے، کیونکہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں. میں کیسے آپ کو بتاؤں کیوں، کیا ہوا؟ لوگ تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ اس طرح سے کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے، آپ نے مجھ سے لون لے لیا، آپ نے وعدہ کیا جی میں 10 دن بعد جو یہ تنقید کرتے ہیں آپ پہ، اس سے بھی آپ کی دل I don't mind that. نہیں I don't mind that. بٹ جو نیگیٹو کرتے ہیں نا کہ یہ میڈم نے دوپٹہ، میڈم نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، میڈم کے بال چھوٹے ہیں، that's my personal thing. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری بات میں کوئی کمی بیشی دلزاری ہوتی ہے. ابھی دیکھا آپ کو تھوڑا تھوڑا رونا آ رہا ہے. نہیں کم آن، اب میں بہت سخت ہو گئی ہوں. میں اب جب رونا دیکھیں زندگی جب آپ میری عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، I'm 68. It's not a small age. 68 لاکھ تو اب 28 کی رہی ہے. ارے میرے بچوں نے لاسٹ 6 مہینے پہلے کیلکولیٹر نکالا. اچھا میرا جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے with my date of birth 1957. اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا میں لاسٹ ایئر سے کہہ رہی ہوں میں 67 کیوں 67. بچے مجھے کہہ رہے ہیں امی 1 سال اور گزر گیا، آپ کی برتھ ڈے آگے گزر گئی، آپ نے 67 سے آگے نہیں کیا. تو میں نے کہا تو 68 کہہ دو. تو بچوں نے کیلکولیٹر نکال کے میری عمر نکالی. سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے لائف میں؟ میں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی I wanted to be a doctor، نہ بن سکی صرف ٹیبوز کی وجہ سے کہ پٹھان اپنے بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے ان کو. پھر جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تو میری والدہ کہنے لگی بیٹا اب میڈیکل کر لو. میں نے کہا اب اٹس ٹو لیٹ. میں نے میٹرک سائنس میں کیا. میری جو پرنسپل تھی نان تھی مدر کیملا، آئی اسٹل ریمبر ہر نیم. 1974 سے مجھے ان کا نام یاد ہے. آئی وینٹ ٹو ہر، آئی سیڈ میرے باپ مجھے سائنس نہیں کرنے دے گا، آرٹس میں مجھے چینج کرنے دیں. کہنے لگی بریلینٹ اسٹوڈنٹ لائک یو آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈو اٹ ان آرٹس، ڈو اٹ ان سائنس. تو وہ ہوا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جس نے بہت دل آزاری کی ہو، جس نے بہت دل کو جھنجھوڑ دیا ہو، یا جس سے بہت آپ کو افسوس ہوا ہو، ایسا کہ آپ پھر اس ٹرامے سے نکلتے ہوئے آپ کو ٹائم لگا؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا؟ جی 2007 میں میرے ایک کولیگ تھے USA میں. جب میں 2005 میں گئی انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. انہوں نے مجھے کہا کہ لالا یو آر ناٹ اے پاکستانی گرل، یو آر
अमेरिकन गर्ल, आप आ जाएं। 1 साल लगा मुझे ये सारा कुछ वर्कआउट करने में कि शुड आई गो और शुड आई नॉट गो। बच्चे बड़े हो गए थे। 2007 में मैंने डिसाइड किया कि आई सेल माई प्रॉपर्टी, माई हाउस, बच्चों के सर से छत, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और एक बच्ची मेरी कराची चली गई, एक लाहौर चली गई और मैं अमेरिका चली गई। जब मैं वहाँ पहुंची तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको होटल में कमरा लेके दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है ना उसमें कारपेट पे पानी आया हुआ है, ये वो। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हूँ तो मैं साइकिक, मेरी छड़ी है, इसने कहा कि समथिंग इज रॉन्ग। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रॉबर्ट व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू नॉट टेकिंग मी होम? कहता है ना, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय कार्पेट्स एंड ऑल दैट। मैंने कहा इट्स ओके, आई वांट। ही वाज अमेरिकन? ही वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन जी। अच्छा। जब मैं उसके घर मुझे लेके गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने 3 दिन पहले ना तुम्हारे आने से अपनी माँ और बहन को बताया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, पेपर मैरिज कर रहा हूँ, कि तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए, बिकॉज 9/11 के बाद बहुत मुश्किल हो गया था। तो कहते मेरी बहन ने, जो टिपिकल नंदिनी करती, पाकिस्तानी होती तो मैं यकीन कर लेती यार, अमेरिकन लड़की, everything will go to her. The law of California, his wife has all the rights and she will not be, or I'll tell the police. बेचारा डर गया, शरीफ आदमी था। उसने कहा I'm sorry। दूसरे से पहले, मेरे आने से 3-4 महीने पहले, वहाँ एक अफगानी लड़के को, जिसने ऐसी पेपर मैरिज की थी, 2 साल की कैद हुई उस लड़की को जिसने उसको पेपर मैरिज के लिए कहा। कहता I can't go to jail because of you। I said okay। मैंने लॉयर किया, बड़ी कोशिश की, बट जब अल्लाह ना चाहे ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। I came back। बट वो दुख जो है ना मुझे, अब भी पिछले 4 साल से जो ये मुझे अल्लाह ने यहाँ इज़्ज़त, रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो इज़्ज़त दी अपने मुल्क में, जो शोहरत दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह माली हालात भी बहुत अच्छे हैं। आई डोंट नो कि अगर मैं अमेरिका जाती तो मेरे लिए क्या बुराई थी, बिकॉज मैं लोगों को देख सकती हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। मेरे नसीब तो वो में नहीं आप थी। देख सके थे कि रॉबर्ट ने क्या किया उस वक्त? नहीं अंदाजा? मैंने आपको बताया ना, जब मेरे अपना जाती होता है ना, हाँ, फिर नहीं कर वहाँ पर्दा आ जाता है, वहां पर। वहाँ पर्दा आ जाता है। ये मेरे रब की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी। आप ये देखें, खुदा न ख्वास्ता मैं घर से निकल रही हूँ, मुझे नजर आ जाए कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और मेरी टांगें टूट जाएंगी, विल आई लीव माई हाउस? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। या मेरी बच्ची जो है, इसकी यहाँ शादी तो मैं कर रही हूँ, मगर इसका मियाँ ये करेगा, विल आई हैव माई चिल्ड्रन गेट मैरिड? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। सी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने गैब का इल्म कहा है, मेरे पास है, इसलिए कहा है। और मुझे बाज़ दफ़ा नजर भी आ जाता है किसी के साथ नेगेटिव होते, मैं बताती नहीं। तो हम इस पॉडकास्ट के एंड पे ये कह सकते हैं कि ये असल लाला रुख है। जो लोग पॉडकास्टों में बुला के जिन बुलाते हैं, ये वो नहीं है। आज मेरे ख्याल है मैंने असल लाला रुख को देखा। ऐसे ही ऐसा ही। और मेरी सिर्फ एक लास्ट जो मैं जुमला कहना चाहूँगी वो है कि ये जो मैं काम करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ना मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए करती हूँ, ना मैं किसी को लाइफ से मैं बिगाड़ लाने के लिए करती हूँ, मैं बेहतरी के लिए करती हूँ। अगर मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ, अगर मैं किसी का दुख सुन के ना उनको इतनी मदद कर सकती हूँ कि वो कहती हैं आपसे बात करके हमें सुकून मिला, थैंक यू सो मच मिस लाला रुख, आपको बहुत सी दुआएं हैं, तो मैं समझती हूँ मैंने अपनी आखिरत संवार ली। अगर लोगों को इस पर एतराज़ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को जवाब दे हूँ और मैं समझती हूँ मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। जब तक मैंने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, मैंने दुनिया को नहीं करना, क्योंकि दुनिया तो किसी से भी राज़ी होती है। सो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ज़रूर कॉल करें, अच्छी बात करें, अच्छी बात सुनें और मेरा भी पॉजिटिव साइड देखें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने लाला रुख की बातें सुनी। मैडम से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा गुफ्तगू का। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।